ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وغیرہ الغوث العظم الجیلانی وصحبہ۔ وعلى معلن الملة والدين، وعلى شيخ الإسلام والمسلمين، على الحضرة الإمام أحمد رضا مجدد الملة والدين، سبحان الله سبحان الله، وعلى سائر الأولياء أجمعين، أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المختار الكريم، ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے بات اس آیت نور کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے حوالے سے خودکشائی سے پیش کر ہمارا مل کر اہل سنت والجماعت کی عظیم اور قدیم دستور کے مطابق ہمارے اور تمہارے پیارے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، یتیموں کو سینے سے لگانے والے آقا، چھوٹوں پر دستے شفقت پھیرنے والے آقا، یتیموں کو اپنے سینے سے لگانے والے آقا، ابو جہل کی بدمخی میں گنگیوں کو کلمہ پڑھانے والے آقا، ڈوبے ہوئے سورج کو اگنی کے ایک اشارے سے واپس پلٹ دینے والے آقا، امت خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مبارک میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ باوس بلند درود پاک کے راجہ نشاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں باوس بلند درود پاک پیش کریں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد طب القلوب دوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ ربیع الاول کی ہمارے حساب سے تیسری محفل اور چوتھی رات،
نوری آقا کی نورانی محفل میں آنے والے بھی بڑے نصیب والے ہوتے ہیں. ایسی محفلوں میں بھائی کو آنا نصیب بھی نہیں ہوگا. کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجا دے آتی ہے وہی کی نیک سرکار. یہ 12 شروع کی جو 12 ہے نا، 12 مہینوں میں سب سے زیادہ اہمیت کے متحمل ہے. اور یہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل مہینہ. لوگ ڈسکشن بہت کرتے ہیں اس کے حوالے سے. میں نے مغرب کے درس میں شاید گفتگو کی تھی 2 دن پہلے. ابھی پتا نہیں ہے لوگوں کی مطلب کہ سوچ کیسی بن گئی ہے. ہر چیز میں کچھ نہ کچھ ڈسکشن، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ عقل کے گھوڑے دوڑا. لیکن ہماری مانیتا یہ ہے کہ جیسے ہمارا نبی سارے نبیوں سے افضل ہے، اسی طریقے سے ماہ ربیع النور کا مہینہ بھی سارے مہینوں سے افضل ہے. اب لوگ یوں کہیں گے کہ تو رمضان کا مہینہ کہاں جائے گا؟ رمضان میں قرآن آیا، آخر مہینے کے روزے، شب قدر، یہ وہی بولے گا جس کے پاس علم تو ہوگا لیکن اللہ کا فضل نہیں ہوگا. لیکن علم بھی ہو، اللہ کا فضل بھی ہو تو وہ یہ نہیں کہے گا. کیوں نہیں کہے گا؟ اس لیے کہ جب اللہ کا فضل ہوگا علم کے ساتھ تو اس کا ایمان اور عقیدہ بھی بڑا پختہ ہوگا. اور جب ایمان اور عقیدہ یہاں پختہ ہوگا تو بزرگوں کی زندگیوں کو بھی اس نے پڑھا ہوگا. اور سارے بزرگوں کی زندگی کو جب پڑھا ہوا یا سنا ہوگا تو اس کے سامنے 14ویں صدی کے مجدد کی زندگی بھی آئی ہوگی. اور وہ قرآن و حدیث نہیں بلکہ ایک شعر سے ہمیں یہ عقیدہ دے دیا کہ وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. بات سمجھے آپ؟ اگر یہ ہے تو رمضان ہے. اگر یہ نبی آیا تو شب برات آئی، شب قدر آئی. یہ نبی آیا تو رمضان کے روزے فرض ہوئے. ورنہ کوئی ثابت تو کر دے کہ اس سے پہلے کی امتوں کے اوپر روزے فرض تھے. ایسا نہیں کہ نہیں تھے، لیکن باضابطہ طور پہ پورے مہینے کے روزے اگر فرض ہوئے تو امت محمدیہ کے اوپر ہوئے. کسی کے اوپر 2 تھے، کسی کے اوپر 1 تھا، تو کسی کے 3 تھے، وغیرہ وغیرہ. اور پھر کتابیں آئی، ہم انکار نہیں کرتے. بہت سارے صحیفے آئے، بہت ساری کتابیں آئی، لیکن کوئی بتا تو دے کہ قرآن جیسی کوئی کتاب آئی. انجیل آئی، توریت آئی، زبور آئی، یہ سب آئی. اس کے علاوہ دیگر انبیاء کرام کے اوپر صحیفے بھی آئے، لیکن کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ میرے مولا نے نہیں لیا، میرے رب نے نہیں لیا. لیکن جب قرآن نازل کیا تو یہ کہا نحنو نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون. اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم لے رہے ہیں.
قرآن جیسی کتاب بتاؤ. بہرحال تو ہماری عقیدت میں یہ چیز ہے کہ جیسے ہمارا نبی سارے نبیوں میں افضل ہے، ایسے ہی جس مہینے میں میرا آقا آیا وہ سارے مہینوں سے افضل ہے. اب کسی کا دماغ وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے. بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل نبی کی بات یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ نوری نبی کی نورانی محفل میں آنا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. ہر کوئی سکندر کا مقدر کا سکندر نہیں ہوتا ہے. ہر کسی کا نصیبہ ایسا نہیں ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے اور ہم نے کئی مرتبہ کہا بھی ہے کہ ایسی محفلوں میں جمعوں میں اعلان، واٹس ایپ گروپوں کے اندر مطلب کہ پرچے اور پکڑ پکڑ کر کے اجاز بھائی، سمیر بھائی، نواز باپو، محسن باپو، رفیق باپو، اب وہ پکڑ پکڑ کر کے 500 کو کہیں گے تب تو 50 آئیں گے. لیکن دنیاوی محفلوں میں کوئی پرچے نہیں، کوئی اعلان نہیں. پتہ چلتا ہے کہ دوڑے دوڑے لوگ چلے آتے ہیں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. اس کی سرٹیفکیٹ نہیں، ان محفلوں کی سرٹیفکیٹ ہے. اور کسی نے کہا ہے کہ جس جگہ ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. ان کی محفل میں بیٹھنے والا ہر انسان خوش نصیب ہوتا ہے. اور فرمایا گیا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. یہ نہیں کہا کہ جہاں میوزک کی محفلیں ہو وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے. یہ نہیں کہا کہ جہاں رتی جیگی کی محفلیں ہو وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے. یہ نہیں کہا کہ جہاں چوکاروں کی محفلیں ہو وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے، بلکہ یہ کہا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. جہاں اللہ اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کی بارشیں نازل ہوا کرتی ہے. ہر ایک کا مقدر نہیں ہے، اور سرکار کی سیرت سننا اور سنانا بھی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے. شیطان یہ تھوڑی چاہے گا کہ بھائی نبی کی سیرت سن کر کے اور کوئی سدھر جاوے تو مجھے میرے بھی آئے گا کون؟ تو پھر میرے ساتھ آئے گا کون بھائی؟ وہ تھوڑی یہ چاہے گا. لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی میلاد کی محفل میں آنے کا موقع عطا فرمایا. بہرحال تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے کر و فر کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے. بڑے افنوں کے انداز میں آنے کا ایک ماحول تھا سرکار. وہ پوری دنیا جو تاریکی ہی تاریکی میں ملوث تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن مصطفیٰ جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے وہ اندھیرا اور تاریکی چھٹ گئی اور نبی کے نور سے پوری دنیا روشن ہوتی ہوئی نظر آئی. اس نبی کی زندگی بھی بڑی روشن زندگی. اگر امتی آپ کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو اگر پڑھے یا سنے تو کافی عبرت کے پھول ملتے ہوئے ہمیں نظر آئے. کوئی بھی پہلو کو لے لیں مصطفیٰ کی زندگی کا ہر پہلو بڑا بے مثل و بے مثال ہے، بلکہ امت کے لیے سرمایہ حیات ہے. کیوں نہ ہو؟ خود رب نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ لوگوں
میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، اور یہ زندگی کے ہر پہلو کو ہم دیکھیں تو ہم نے سرکار کی زندگی کے کچھ گوشوں کو دیکھا، جیسے کہ میں نے کل گفتگو کی تھی کہ سرکار ہجرت فرما کر کے مدینہ آئے، وہاں کے کچھ معاملات کو 2 دن میں آپ کے سامنے رکھے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سرکار جس وقت وہ انصاری کے گھر قیام پذیر ہوئے اور آپ نے وہاں قیام فرمایا، لوگوں کا آنا جانا ہوا، سرکار نے اپنی فیملی کو بھی بلا لی، اہل و عیال کو لینے کے لیے گئے، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع وہ فیملی کو بھی لے کر کے آ گئے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور یہ سوچا کہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، مشرف اسلام ہوتے چلے جا رہے ہیں، اب وہ ایوب انصاری کا گھر تو ہے لیکن چھوٹا سا گھر ہے، عبادت کا کوئی معمول انتظام نہیں ہے، عبادت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے باضابطہ طور پہ ایک اللہ کا گھر ہونا چاہیے، ایک مسجد ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا، مسجد تعمیر کرنے کا پلان کیا، صحابہ کرام علیہ رضوان کو بلایا گیا، سرکار نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد سوچا گیا مسجد بنائی جائے تو کہاں بنائی جائے، بالآخر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب جہاں سرکار نے قیام فرمایا تھا اسی کے بغل میں بنو نجار کی زمین تھی، قبیلہ بنو نجار کی زمین تھی اور اسی کے اوپر نظر انتخاب کی تھی۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو خریدنا چاہا، سرکار نے اس قبیلے کے لوگوں کو بلایا کہ ہم آپ کی یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں مسجد بنانے کے لیے، مسجد تعمیر کرنے کے لیے۔ تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ یہ قبیلے کے بڑے لوگ تھے، وڈیل لوگ تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم ایسے ہی دے رہے ہیں اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے لیے، مسجد بنانے کے لیے۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں قیمت تو لینی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم قیمت نہیں لیں گے، ہم اس کی قیمت یعنی اس کا اجر و ثواب ہم رب کی بارگاہ سے لیں گے۔ یہ تو جواب دے دیا انہوں نے، لیکن کون تھا یہ قبیلے والے بات کر رہے تھے؟ وہ کون تھا؟ عدل و انصاف کا پیکر اور دنیا میں عدل و انصاف کے میزان کو قائم کرنے کے لیے آنے والا نبی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ تو قبیلے کے لوگ ہیں، خاندان کے لوگ ہیں۔ ہوتا ہے نا بھائی، کبھی کوئی اہم معاملہ ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی چاچا کو بھی بلاتے ہیں، ماما کو بھی بلاتے ہیں، اور پھر تو بھی اس میں سب کچھ وغیرہ وغیرہ۔ یہ قبیلے کے لوگ تھے، لیکن حقیقت حال یہ پتا چلا کہ اصل زمین کے مالک، اصل اس زمین کے مالک 2 یتیم بچے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یتیم بچوں کو بلایا اور کہا کہ یہ آپ کی کوئی ولی ساتھ میں رہا ہوگا، کہا کہ یہ زمین آپ کی وراثت کی ہے کہ مالک، ہم یہاں مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ زمین ہم آپ سے لینا چاہتے ہیں، قیمت ادا کر۔ وہ بچے بھی بڑے مبارک بچے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس ہم قیمت لیں اور مسجد بنانی ہے تو ہم پیسہ لیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں نے منع کیا، لیکن سرکار نے بغیر قیمت کے وہ زمین لینا پسند نہیں فرمایا۔ کیوں؟ جانتے ہیں 2 چیزیں تھیں، ایک تو حقوق العباد کا بھی خیال اور دوسرا یتیموں کے حق کا معاملہ۔ اور ایک بات تو یاد رکھیں، مجھے یاد ہے یہاں تک
کسی ایک جگہ پہ عمرہ کا جب بیان تھا تو میں نے حقوق العباد کے اوپر بڑا وسیع تبصرہ کیا تھا. حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے اور خاص کر کے جو پریوار کے اور کٹمب کے اور خاندان کے جو ذمہ دار ہیں وہ خیال رکھیں. ذرہ برابر اگر حق غصب ہوا نا قیامت کے دن بخشش نہیں ہوگی. قیامت کے دن چھوڑے نہیں جائیں گے. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن زیادہ تر آج ہمارے معاشرے میں, آج ہماری سوسائٹی میں, اور خاص کر کے یہ کوئی تو غلط نہیں کہ ہماری قوم مسلم میں وراثت کا علم ہی نہیں ہے. اور علماء سے اگر سنتے بھی ہیں تو جواب کیا ملتا ہے؟ مولانا کو تو دھندا ہے بولنے کا, اپنے بڑے کہا کرنا ہی اپنے ہاتھ میں ہے. اور پھر چونکہ یہاں کے حالات سے تو میں واقف نہیں ہوں نا بھائی, اتنا زیادہ واقف نہیں ہوں میں نے محرم کے بیان میں کہا تھا نا آپ کو, تو یہ حقیقت ہے کہ ابھی میں دیلوارہ میں علی پاک کی تختی پڑھ رہا ہوں. اس وقت میں کیا بولتے راز آپ تک پہنچا تھا, ابھی میں کاف تک پہنچا ہوں. جب میں وہ تختی ختم کر لوں گا تو پورے دیلوارہ کو میں سمجھ لوں گا. ابھی پورا نہیں سمجھ پایا لیکن ایک جنرل ہماری پوری قوم مسلم کی بات کر رہا ہوں میں کہ جب بڑے بن جاتے ہیں, ذمہ دار بن جاتے ہیں اور باغ ڈور جب ہاتھ میں آ جاتی ہے تو اپنے ماتحت والوں کی حقوق کا خیال نہیں لیتا ہے. اور پھر ابھی تو اتنا اچھا بڑا سنہرا موقع لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ بلیک کو وائٹ کیسے بنانا. بھائی کا ہے دبا لیا, بھابھی کا ہے دبا لیا, بھائی اور بھابھی اگر انتقال کر گئے, اور اگر بھتیجوں کا اور بھتیجیوں کا ہے اگر اس کے ہاتھ میں رہ رہے ہیں ان کا جو حق ہے وہ دبا لیا. اور پھر پلو کیسے چاہتے ہیں, لے ہوئے حق تیرا کیسا, کہا شادی کر دی تھی نہیں, بیٹیوں کہیں گے تیری دھوم دھام کے ساتھ شادی کر دی تھی نہیں, اب حق کیسا. لیکن یاد رکھیں اسلام نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا ہے کہ بھتیجے ہیں یا بھتیجیے ہیں ان کی دھوم دھام سے شادی کرو, لیکن یہ حکم ضرور ہے کہ اگر تمہارے پاس تمہارے چھوٹوں کا حق ہے تو اس کو فوراً ادا کر دیا کرو. یہ اسلام کا حکم ہے. اور پھر وہ جمع ہو جاتا ہے, ماں کا حق بھی دبا لیا, ماں باپ بوڑھے ہو گئے نا, باپ کا حق بھی دبا لیا, بھائیوں کا بھی دبا لیا, بہنوں کا بھی دبا لیا. اب وہ بلیک ہی بلیک جمع ہے. اب ہر مرتبہ تو نوٹ بندی نہیں ہوتی ہے نا بھائی, تو اب اس بلیک کو وائٹ کرنا ہے. تو وائٹ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے. کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا ہے نا کہ اس در پہ حاضری دے کر کے آ جاتا ہے تو گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اب بلیک جمع ہو گیا ہے تو پلان بنا لیا, چلو عمرہ کرام. اور ایک بات کو یاد رکھیے گا, حج کرنے والے عمرہ میرا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے اور کوئی میرے پیسے سے نہیں جاتا کہ میرے خاندان کے پیسے سے نہیں جاتا ہے, لیکن عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے بھی خیال رکھیں اگر وہ دودھ کا دھلا ہوا بننا چاہتے ہیں نا تو ایک ایک سے مل کر کے حقوق العباد کو معاف کراؤ, ایک ایک سے مل کر کے, اور اگر ہے تو ادا کرو. وہ اپنی خوشی سے معاف کر دے تو بات اور ہے. اور یہ بھی اجازت نہیں ہو بھائی کہ عمرہ کرنے جانے واسطے محسن باپ کے 5,000 روپئے ہڑپ کر دے اور پھر باپو کو کہ تمہارے 5,000 روپئے عمرہ کرنے جاتا ہوں معاف کر دو. نہیں, یہ بھی اجازت نہیں ہے. آج لوگوں نے برا مت لگائیے گا, بڑی معذرت کے ساتھ, خدا اگر مجھے موقع دے گا تو میں بھی کبھی جاؤں گا, اور باپو بھی گئے, اور ربی باپو کئی لوگ گئے ہوں گے عمرہ کرنے کے لیے, کئی لوگ گئے. اس دیار کی حاضری کا میں انکار نہیں کرتا ہوں, لیکن اس دیار کی حاضری سے پہلے ایک بزرگ کا قول مجھے بڑا اچھا لگا, بلکہ یوں کہوں کہ وہ اللہ کا ولی. میں نے جب اس کے دربار میں یہ چیز رکھی
کہ نظر اٹھا دو تو کبھی اس دربار کی حاضری نصیب ہو جائے. میں نے اپنے بارے میں کہا تو مجھے یہ جواب ملا, عارف مولانا اس زندگی سے وہ زندگی بڑی ادھوری ہے. سمجھے کچھ آپ؟ جب کعبۃ اللہ کے چکر لگا کر کے آئے ہو, جاری مصطفیٰ کو بوسہ دے کر کے آئے ہو, تو آنے کے بعد تمہیں اس کی لاج بھی رکھنی ہے. تمہیں یہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی ہم سے ایسی کوئی خطا یا کام نہ ہو جائے کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ حج پڑھنا ہے, اس کے دھندے تو دیکھو. یہ کسی ولی کا قول ہے. میں نے جب کہا میں نے اپنے بارے میں کہا کہ حضور کرم کرو, نظر اٹھا دو, ہمیں بھی ادھر کیا حج نصیب ہو جائے. تو یہی جملہ تھا, عارف مولانا یہ زندگی بہتر ہے اس زندگی سے, اور بعد کی زندگی, اس کے بعد کی زندگی بڑی کٹھن زندگی ہے. کٹھن زندگی اشارہ شریعت کی طرف تھا, اور کوئی نہیں کہ بھائی تکلیف آئے گی کہ مصیبت آئے گی, یہ نہیں. پھر شریعت کا قدم قدم پہ لحاظ کرنا پڑے گا. تو بات بھی عرض کر رہا تھا کہ اگر وڈیل بنے تو خیال نہیں, پھر وہ بلیک کو وائٹ عمرہ کراؤ, اور اسی سے پیٹ نہیں بھرتا ہے تو رمضان کے آخری مہینے کا عمرہ کیجیے. آپ انکار نہیں کرتا ہوں, لیکن حقوق العباد کا خیال کرنا پڑے گا. اور میرے مصطفیٰ کریم آقا نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر حقوق اللہ ہے تو قیامت کے دن ہو سکتا ہے اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے, لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ بھی اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک جس کے حق ہے وہ بندہ معاف نہیں کرے گا. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بات کی عرض کر رہا تھا کہ وہ بچوں کے حقوق کا خیال تھا. بات یہاں سے چھوڑی کی نہیں کہ بچوں کے حقوق کا خیال تھا کہ یہ زمین یتیم بچوں کی ہے, اور بہتر نہیں ہے جب تک عاقل بالغ سمجھدار نہیں ہوتے تب تک کوئی بات زیادہ کرنا. سرکار نے وہ فری میں لینا پسند نہیں کیا, اور سرکار نے قیمت ادا کی, اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں سے وہ قیمت ادا کی گئی. اب ابو بکر کے مال سے قیمت ادا کی تو میں جب یہ پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ واہ ابو بکر, کیا تیرا بھی مقدر ہے پوری دنیا آ کر کے نماز پڑھے گی مسجد نبی میں, لیکن ثواب تو تیرے حصے میں جائے گا. اس لیے کہ جس کی موقوفہ وہ زمین ہوتی ہے ثواب کا حقدار ہو. نماز پڑھنے والوں کو تو ثواب ہے ہی, اس کا میں انکار نہیں کرتا ہوں بھائی. کہیں مت سمجھو کہ اپنا نماز پڑھنا ہو تیرے کا ابو کو ثواب نہیں ملے گا, ابو بکر صدیق کو مل جائے گا, یا اللہ کی رحمت بڑی ہے, اس کی بارگاہ میں یہ چیزیں ہیں نہیں نا. جیسے ہمارے یہاں رمضان میں 11 دنوں میں بھی جاتے ہیں ٹاور چوک میں پکڑا مارکیٹ میں سفر جان بھائی آ تو داغ والا ہے بھائی, فریش دے. رب کی رحمت کے یہاں یہ نہیں ہے. میری رب کی رحمت جب نواز شریف پہ آتی ہے تو پھر نیکوکار ہوتا ہے اس کو بھی دے دیا جاتا ہے, اور بدکار ہوتا ہے اس کو بھی نواز دیا جاتا ہے. وہاں دیکھا نہیں جاتا, چھانٹا نہیں جاتا ہے, لیکن وہاں نماز پڑھنے والے کو اس کا ثواب تو ہے. ایک رکعت کا ثواب 50,000 رکعت. جب گہرائی میں دیکھتے ہیں, میں یہ عشق کی بات کر رہا ہوں, شریعت سے کوئی مطلب کہ حدیث کے حوالے ذریعے اس میں نہیں, میں محبت کے میدان میں عشق کے میدان کی بات کر رہا ہوں کہ عمر نے, اب عائشہ نے کہا تھا نا رسول اللہ سے, او اتنے آسمان میں تارے, اتنے آسمان میں تارے, یا رسول اللہ کسی کی اتنی نیکی بھی ہوگی؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں کیوں نہیں. عائشہ کو کیا خیال تھا کہ میرے بابا ہی کا نام آئے گا, تو عائشہ نے پوچھ لیا جلد بازی میں, یا رسول اللہ بتائیے تو کس کی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا وہ نیکی آسمان کے تاروں کے برابر عمر بن خطاب کی نیکی ہے. اولاد ہوتی ہے نا, کوئی بھی ہو,
تو فوراً عائشہ بول پڑی یا رسول اللہ تو پھر میرے بابا کی نیکی ہے؟ سرکار علم ما کان وما یکون رکھنے والا نبی ہے، یہ دلوں کے حالات کو جاننے والا نبی ہے یہ. فوراً سرکار نے سمجھ گئے، سرکار نے فرمایا عائشہ یہ ستاروں کے معنی تو عمر کی نیکی ہے، لیکن ابو بکر کی ایک نیکی. جب یہ پڑھتے ہیں نا تو پھر یہ ساری چیزیں سنتے ہیں تو پھر ذہن میں آتا ہے کہ واہ ابو بکر تیرا بھی کیا مقدر، تیرا بھی کیا مقدر. پیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے وہ ادا کیا گیا. اب سرکار نے زمین لے لی گئی، پہلے وہاں کھجوریں وغیرہ سکھائی جاتی تھی، اب جو بھی سکھایا تھا خالی کرنے کا آرڈر دے دیا گیا بھائی. اب سرکار نے وہاں پہلے صاف صفائی کا آرڈر دیا تو وہاں کچھ درخت تھے، کچھ کھنڈرات تھے اور کچھ کفار و مشرکین کی قبریں تھی. درختوں کو بھی کھنڈرات کا بھی ملبہ نکالنے کا آرڈر دیا اور قبریں بھی کھود ڈالنے کا آرڈر دے دیا گیا. اب آپ سوچیں گے کہ کیوں قبرہ کھودا ہوا ہے؟ صحیح ہے نا، قبرہ کھودا ہوا ہے. اب وہاں ہوگا کیا کہ آپ یہ اعتراض کریں گے یہ تو قبر میں لاشیں ان لوگوں کے سلامت رہتے ہیں جو کسی عشق کی زبان میں کہنے والے نے کہا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. یہ عاشقوں کی جو میتیں ہوتی ہیں اور لاشیں ہوتے ہیں جو قبر میں بھی سلامت رہا کرتے ہیں. یہ تو کفار و مشرکین کی قبریں تھی. وہاں کیا ہوگا؟ تو سرکار نے ان سب کو نکالنے کا آرڈر دے دیا. پھر مصطفیٰ پیارے آقا نے آج جسم تو اٹھا گنی وہ آج، چونکہ میں نعت خواہ نہیں ہوں تو جو مصرے، میں شعر تو نہیں مصرے، مختلف لوگوں کو زیادہ تر مصرے ذہن میں رہتے ہیں اور نعت خواہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بوجھے پڑنے والی، لیکن میرے مصطفیٰ کے ہاتھ نے بنیاد کو رکھا. مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے. کون سا ہاتھ؟ جب امام قلم اٹھائے تو یہ کہے ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام. کہیں میرے امام جب اس ہاتھ کے اندر رہنے والی انگلیوں کو پھر اٹھاتے تو یہ کہتے ہیں پنجاب رحمت کے ندیاں بہ رہی. مطلب یہ اس طریقے کا اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ آپ کی انگلیوں سے، کھائیوں سے جو پانی کے چشمے بہے اس کا ذکر کیا. مصطفیٰ کا وہ مبارک ہاتھ ہے، اس ہاتھ سے مسجد نبی کی بنیاد رکھی گئی. اب ہمارے یہاں تو خات مورت چھے، خات مورت، یہاں بھی خات مورت ہوا، اس کو حکم بنیاد کہا جاتا ہے. اور میں نے پہلے بیان میں کہا تھا مسجد اسس علی التقوی من اول یوم، اور یہ تقوی اور پرہیزگاریوں کے اوپر یہ بنیاد رکھی جا رہی ہے. اب سرکار نے بنیاد رکھی. اب ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ پہلے خاتمورت کرا لیتے ہیں، کیا بولتے ہیں، پایا ویدھی. اب پایا ویدھی ہونے کے بعد تو پھر پلان بنائیں گے. پھر وہ بھی انجینئر دماغ میں بیٹھا تو ٹھیک، اس میں بھی 10 مستری کو پھرائیں گے، کامرہ کو، کانٹریکٹر کو، وغیرہ وغیرہ سب ہوگا. یہاں تو پایا ویدھی بھی مصطفیٰ نے کی اور تعمیر کام کی ابتدا بھی میرے مصطفیٰ نے فرمائی. اب تعمیر شروع ہو گئی. کون سی مسجد کی؟ اس مسجد کی جس میں 1 رکعت نماز پڑھو تو اللہ 50,000 رکعت پر ثواب عطا فرمائے. وہ مبارک مسجد کی تعمیر رکھی گئی. خود میرے مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اٹھا اٹھا کر کے لا رہے ہیں، اینٹیں اٹھا اٹھا کر کے لا رہے ہیں. اور صرف اینٹیں اٹھا اٹھا کر کے لاتے نہیں بلکہ سرکار وہ کام کرنے والے صحابہ کو، صحابہ جو کام کرتے تھے تو پھر ساتھوں ساتھ صحابہ کے ساتھ میرے آقا خود بھی کام کرنے لگے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ اینٹیں اٹھانے لگے اور اینٹیں اٹھانے جاتے تھے. اور صحابہ کرام کو جوش دلانے کے لیے سرکار یہ اشعار پڑھنے جا رہے ہیں. عربی میں
تو بہتر بھلائی آخرت کی ہی بھلائی ہے، اصل بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے۔ اے میرے مولا تو اپنی رحمت سے انصار اور مہاجرین سب کی بخشش اور مغفرت فرما دے، ان کو بھلائی عطا فرما دے۔ یہ سرکار اینٹیں اٹھا رہے ہیں اور یہ دعائی اشعار پڑھ رہے ہیں عربی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بھلائی تو اصل آخرت کی بھلائی ہے۔ اے میرے مولا انصار و مہاجرین کو بہتر صلہ عطا فرما، بہتر اجر عطا فرما۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعائی اشعار پڑھتے ہوئے اور وہ اپنے ہاتھ سے اینٹیں اٹھا کر کے جو اینٹیں لگا رہے ہیں، جو چڑھتا کر رہے ہیں، ان کو مصطفیٰ پیارے آقا اپنے ہاتھ سے صحابہ کے ساتھ مل کر کے شانے سے شانہ ملا کر کے ان کے ساتھ ہو کر کے اینٹیں اٹھا کر کے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ذرا میں ہمارے زمین کو سنجونا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو اقتدار کے مالک ہیں، وہ لوگ جو منصب کے مالک ہیں، وہ لوگ جو کوئی عہدے کے مالک ہیں، وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت سے سبق حاصل کرے، وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت سے سبق لے۔ اللہ کتنا بڑا بھی اقتدار عطا فرمائے، اللہ کتنا بڑا بھی مقام عطا فرمائے، لیکن کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھا کرو۔ کتنے بڑے عہدوں پہ فائز ہو، لیکن کسی کو اپنے سے کم نہ سمجھو، اس لیے کہ ہر ایمان والا فضیلت والا ہوتا ہے، ہر ایمان والا عزت والا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں رسول اور آل رسول کا دامن ہے اس کے ہاتھ میں۔ اب ہمارا حل کیا ہے؟ ہم سیٹ ہیں، دکان ہے کسی کی، تو وہاں اس کے بازو میں پانی کا شیشہ پڑا ہوئے گا نا دودھ، اس نوکر کو پگار دیتا ہے نا، نوکر کو پگار دیتا ہے، پگار تو وصول کرنا ہے نا، اور پانی کا شیشہ اتنا دور پڑا کہ کیا اگر تھوڑا لمبا ہونے لینا چاہے تو لے سکتا ہے، پھر بھی نوکر کو کہے گا پانی کا گلاس بھر لے دو۔ سرکار نے فرمایا یہ ابھی تو غلاموں کی سسٹم نہیں ہے نا، لیکن پھر بھی میرے سرکار نے فرمایا کہ غلاموں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، غلاموں کے ساتھ ہمدردی رکھو۔ وہ غلام جو بالکل پوری قیمت دے کر کے خرید لیے جاتے تھے، ابھی ہم ان نوکروں کو خریدتے نہیں ہیں، ان کے ٹائم کو خرید رہے ہیں کہ بھائی صبح 8 سے شام کے 6 میرے یہاں اس کی نوکری کرنی ہے۔ اور پھر تاکید کے لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوگوں جب تمہارے یہاں کوئی نوکر کام کرے تو خیال رکھو، اس نوکر کے حوالے سے سرکار تاکید کر رہے ہیں، خیال رکھو اس کا پسینہ سکھنے نہ پائے، اس سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو۔ بے شک بے شک، یہ میرے باپ کے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، بے شک، جو ہے وہ کچھ لوگ من پسند بیان کے عادی ہوتے ہیں کہ اپنوں کو پسند آوے ایسا مولانا بیان کرے، تو اس مولانا عارف کوثر کے پاس یہ امید مت رکھنا کبھی، اپنا یہ مزاج نہیں ہے چاپلوسی کرنے کا، جو ہے وہ ہے۔ اگر نوکروں کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے تو ہمیں خیال کرنا ہے میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا، صلہ رحمی کرو، اگرچہ آپ کا نوکر ہے آپ کی دکان میں، آپ کے مکان میں، لیکن اگر جو کام آپ سے ہو سکتا ہے وہ آپ ہی کر لو، نوکر پہ مہربانی کرتے ہوئے، اور اس کا محنتانہ دینے میں کبھی کوتاہی نہ کرو، کبھی لیٹ نہ کرو، وہ نوکر ہے بیچارہ۔ کیا نہیں جانتے، ہم نے نہیں دیکھا ہے، خاص کر کے وہ لوگ جو نوکریاں ہیں، شاید میں نے محرم کے بیان میں ہی کہا تھا کہ نوکریوں کرنے والوں کو بیچاروں کو پوچھو، پہلی تاریخ کو پکڑ ہوتا ہے نا، 20 تاریخ سے فاقے ہو جاتے ہیں، اور کہیں مال لینے جاتے ہیں نا تو پھر یہ کہتے ہیں کہ پہلی تاریخ کو پکڑ ہو جائے گا تو دے دوں گا، یہ جملے ہوتے ہیں ہمارے، مطلب نوکریاں جو بیچارے پکڑ لیتے ہیں ان کی۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا ہر کسی کی حاجت اور ضرورت کا خیال کرتے ہوئے سرکار نے کہا ہوگا کہ ان کا بیٹانہ دینے میں کوتاہی نہ کرو، ان کا پسینہ سوکھے کہ فوراً ان کا حق انہیں ادا کر دیا کرو۔
اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے مسجد نبی کی تعمیر کر رہے، ہو گئی تعمیر۔ لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی جانتے ہیں؟ 60 بائی 54۔ پہلی تعمیر جدید اور تعمیر اول 60 بائی 54 کی مسجد، دیواریں کچی اینٹوں کی اور اس کے اوپر کھجور کے پتے اور وہ جو کھجور کے ڈالوں کے جو لکڑے آتے ہیں وہ بیچ میں کھجور کے پتوں کو ٹھکانے کے لیے، اور ایسی مسجد کہ اگر بارش ہلکی سی آئے تو قطرے ٹپکنے لگے، اور نیچے کوئی ٹائلز، ماربل، دھرابا، یہ کچھ نہیں، صرف مٹی۔ اب آپ مجھے بتاؤ بارش کے موسم میں جب بارش آتی ہوگی تو وہ فرش کا حال کیا ہوتا ہوگا؟ لیکن اس کے اوپر بھی خود نبی نے اور نبی کے جانثاروں نے وہاں بھی اپنے رب کی بارگاہ میں پیشانی کو ٹھکایا ہے۔ مسجد نبی کی تعمیر ہوئی۔ مسجد نبی تعمیر ہو جانے کے بعد بغل میں ایک چبوترا تھا، اس کے اوپر وہ کھجور سے مطلب کہ چھت بنائی گئی کھجور کے پتوں سے، اور وہاں وہ صحابہ جو فخر کی زندگی گزارتے تھے، بالکل غریب صحابہ وہاں رہتے تھے، جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ وہ چبوترے کا نام صفہ ہے اور وہاں رہنے والے صحابیوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ وہ غریب اور مسکین صحابہ تھے، اور صرف رہنے کے لیے نہیں دیا تھا، وہاں مصطفیٰ پیارے آقا کی درسگاہ لگتی تھی۔ اور میں یوں کہوں تو غلط نہیں، آج کچھ لوگ انگریزی اور ماڈرن ایجوکیشن اور علم کے پیچھے گھومنے والے لوگ دارالعلوموں کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، لیکن تمہیں یہ خیال رہے کہ میرے مصطفیٰ نے مدینہ میں آ کر کے سب سے پہلے مسجد تعمیر نبی تعمیر فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ نے وہ صفہ کی شکل میں سب سے پہلا دارالعلوم قائم فرمایا ہوا۔ وہاں صحابہ پڑھتے تھے مصطفیٰ کے دربار میں، وہ سرکار کا دارالعلوم تھا، اور وہاں سے ہی کوئی عدل و انصاف کا بادشاہ بن کر کے نکلا، کئی صداقت کا بن کر کے نکلا، تو کوئی سخاوت کا دھنی بن کر کے نکلا، کوئی شجاعت کا شہسوار بن کر کے نکلا، تو کوئی اللہ کی راہ میں مال کو کثرت سے لٹانے والا بن کر کے نکلا، تو کوئی عابد و زاہد بن کر کے نکلا، نہ جانے کوئی وہاں سے رئیس المفسرین بن کر کے نکلا۔ یہ سب کے ساتھ مصطفیٰ کے دارالعلوم سے فارغ ہونے والے لوگ تھے، سب لوگ وہی تھے۔ اور مصطفیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ الف با تا سا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی علم نہیں دیا تھا، بلکہ مصطفیٰ پیارے آقا نے صرف دین کا نہیں بلکہ دنیا کا بھی سارا علم صحابہ کرام کے حوالے فرما دیا تھا۔ اور جہاں جہاں ضرورت پڑی، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بادشاہت کے دور میں جب سرکار اسلام کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے تھے، تب آپ جانتے ہیں بغیر ایجوکیشن اور بغیر دنیا کے علم کے رسول اللہ نے فاروق اعظم کو ودیش منتری بنا دیا تھا۔ بتائیے آپ، بغیر دنیا کے علم کے ودیش منتری تھے فاروق اعظم، سرکار کی حکومت کے ودیش منتری فاروق اعظم تھے۔ جب بھی دوسری سلطنتوں سے اور دوسری مملکتوں سے اگر بات کرنے کے لیے جانا ہوتا تو سرکار حضرت عمر کو بھیجتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ایک تو سرکار کے دربار سے سب کچھ مل گیا تھا، فصیح اللسان بھی تھے، اور آواز میں ایک درد بھی تھا، ایک کرنٹ بھی۔ اب خود عمر میں کرنٹ ہے، خود عمر میں کرنٹ ہو تو آواز میں کرنٹ نہیں ہوگا؟ تبھی تو مصطفیٰ نے کہا کہ میرے عمر کا نام شیطان جہاں سنتا ہے ایک دیوار پہ 40 میل اور ایک دیوار پہ 70 میل تک دور بھاگتا، صرف نام سن جائے تو اتنا بھاگے تو یہ کرنٹ بھگے گا۔ بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں دارالعلوم قائم کیا،
اور یاد رکھیں جس امام کے ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے لگاتے ہیں نا، ان کے اگر آپ 12 نکاتی پروگرام کو اگر دیکھیے گا نا، اگر آپ کہ سنیت کو فروغ دینے کے جو 12 طریقے آپ نے دیے ہیں اور 12 کام دیے نا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو چاہیے محلوں میں مدرسے قائم کرے تاکہ آپ کے بچے علم سے کورے نہ رہ جائیں، تاکہ آپ کے بچے اپنا مشن چھوڑ کر کے، بلکہ یوں کہوں کہ اپنا مسلک چھوڑ کر کے کسی اور کی طرف نہ جانے لگے۔ بڑے لوگ جب کچھ پروگرام دیتے ہیں نا تو اس میں بھی کچھ راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام وہاں ٹھہرایا۔ اب مسجد نبی بھی بنی، لیکن مسجد نبی بننے سے کے دوران، یعنی مسجد نبی بننے سے پہلے آخری بات رکھوں کہ مسجد نبی تعمیر ہو گئی، چبودرا ہو گیا، پھر سرکار نے اس کے بغل میں، چونکہ حارثہ بن نعمان انصاری صحابی نے اپنا مکان دیا تھا رہنے کے لیے، وہاں رہتے تھے۔ اب سرکار نے کیا کیا؟ حجروں کی تعمیر کرانی چاہیے، ازواج مطہرات حجرے بنے، 2 حجرے بنے، کیونکہ اس وقت حضرت سودا ایک تھی اور دوسرا حضرت عائشہ کی دوسری تھی، 2 بیویاں تھی، تو 2 حجرے بنائے۔ کس کے لیے جانتے ہیں آپ؟ یہ حجرے کس کے لیے بنے؟ کیا صرف بیویاں رہنے والی تھی، سرکار نہیں رہنے والے تھے؟ نبی کے وہ حجرے، نبی کے وہ کمرے۔ کون نبی؟ کون نبی؟ وہ نبی کہ اگر صبح ہو تو سونے اور چاندی کے پہاڑ یہ کہے یا رسول اللہ حکم کرے تو ساتھوں ساتھ چلنے لگے۔ وہ نبی کہ اگر زمین پہ کھڑے رہ کر کے اگر چاند کو انگلی کا ایک اشارہ کرے تو چاند اپنا سینہ چیرتا ہوا نظر آئے۔ وہ نبی کہ علی کی اگر نماز عصر جا رہی ہو اور مصطفیٰ کریم آقا اگر انگلی کا ایک اشارہ کرے تو وہ سورج ڈوبا ہوا سورج بھی منزلوں سے واپس پلٹتا ہوا نظر آئے۔ کون نبی؟ وہ نبی کہ اگر ابو جہل کہے تو نبی ابو جہل کے کہنے کے مطابق ابو جہل کو ہی بھیجے کہ جا صرف میرا نام دے دے اس درخت کو، تو نبی کا حکم سنتے ہی وہ درخت اپنی جڑوں کو اٹھا کر کے مصطفیٰ کے قدموں میں حاضری دیتا ہوا نظر آئے۔ ایسے نبی کے حجرے بن رہے ہیں، کمرے بن رہے ہیں، روم بن رہے ہیں۔ میں نے کہا نا ابھی روم بنانے کی پوزیشن ہماری کیا ہوتی ہے مکان بنانے کی، لیکن نبی کے حجرے بن رہے ہیں، نبی کے روم بن رہے ہیں۔ کیسے بن رہے ہیں؟ شاید میرے خیال سے ہماری دکانیں بھی اتنی نہیں ہوتی ہوگی۔ ماپ دیکھیں آپ سرکار کے حجروں کا، مکان کا 10 بائی 6 یا 7۔ کسی کو پڑھنا ہو تو سیرت مصطفیٰ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی کی سرکار کی مدنی زندگی کا پہلے سال میں یہ کھول کر کے پڑھ لیں۔ علامہ صاحب نے کیا لکھا ہے کہ جب سرکار کے حجرے بنے نا، دونوں کمرے کیا تھی سائز کی؟ 10 بائی 6 یا 7۔ آج تو ہمارے اس سائز کے تو باتھ روم بنتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ٹب تو رکھنا ہے نا باتھ روم میں۔ اور یہ مصطفیٰ کی زندگی 10 بائی 6 یا 7 کا کمرہ، اور اس پہ بھی وہی کھجور کی پتوں کا چھت۔ کیسے رہتا ہوگا ساری دنیا کا شہنشاہ، سارے نبیوں کے سردار نے کیسی زندگی گزاری؟ کیا چوماسے میں پانی نہیں پڑتا ہوگا؟ بھائی کھجوروں کا ہے تو ظاہر سی بات ہے ٹپکنا ہی ٹپکتا ہی ہوگا۔ اور پھر اس پہ بڑی بات یہ کہ دروازے میں شٹر بھی نہیں، دروازے میں شٹر بھی نہیں، ٹاٹ کے کپڑے کا صرف پردہ، بس اسی میں مصطفیٰ کی زندگی گزر۔ اب ذرا ہم عالم تصور میں چاند اور سورج سے پوچھیں
بس وہ ایسا کمرہ، لیکن وہ کمرہ بھی ایسا کمرہ ہے کہ جس کی آستانہ بوسی کے لیے آنا جبرائیل بھی اپنی خوش بختی سمجھتا ہوا نظر آئے، جبرائیل بھی اپنے لیے وہاں سے فخر سمجھے۔ اب ہم چاند اور سورج سے عالم تصور میں پوچھیں کہ ایک چاند اور سورج بتا تو صحیح ایسا نبی کہ جس کو اللہ نے اس پار بلا کر کے وہ شرف عطا کر کے جو کسی کو نہیں ملا، معراج میں بلا کر کے اپنا بے حجاب جلوہ دکھایا، وہ نبی کہ جس کے سر کے اوپر محبوبیت کا تاج رکھ کر کے ساری کائنات کے خزانوں کی چابیوں کا مالک بنا دیا، وہ نبی۔ اب اس نبی کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عالم تصور میں چاند اور سورج سے پوچھنے کا من ہوتا ہے، اے چاند اور یہ سورج، ذرا تم تو بتاؤ، تم نے دنیا کا پورب سے لے کے پچھم تک کئی مرتبہ چکر لگایا ہے، کئی مرتبہ گشت کیا ہے، کیا تمہیں کوئی ایسا شہنشاہ بھی ملا ہے؟ کیا کبھی ایسے شہنشاہ کو بھی تم نے دیکھا ہے؟ تو پھر اس کا جواب میرے ایمان کی زبان میں ہم یہ کہیں تو غلط نہیں کہ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے کھائے سبھی میرے چھال ڈالے، تیرا پائے کا نہ پائے۔ چاند اور سورج کے پہاڑ ساتھ میں چلے، زمانے کی ساری خزانے کی چابیاں کا مالک جس کو اللہ نے بنایا ہو، اس کی زندگی ہے کہ 10x6 یا 10x7 کے روم کے اندر زندگی گزارے، چھت بھی وہاں دیکھیں تو سلیب نہیں، پیڑھیاں نہیں، بلکہ درختوں کے پتے، خاص کر کے کھجوروں کے پتوں کا چھت، اور ہائٹ سنیں، راوی بیان کرتے کہ ہائٹ اتنی تھی کہ اگر آدمی کھڑا ہو جائے نا، ہاتھ اوپر چھت سے ٹکرا جائے۔ اللہ اللہ، کیا میرے نبی کی زندگی، یہ مصطفیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کہا کہ اگر بندہ نبی کی سیرت کو پڑھے، غور سے پڑھے اور اپنے ذہن و قلوب کے اندر اگر اتارے نا، تو بہت کچھ درس کے عبرت کے پھول ملتے ہوئے نظر آئے۔ بہرحال سن ہجری کا پہلا سال چل رہا ہے، اور پہلے سال آخری بات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ کے اندر چلو افروز ہے، وہ مسجد نبوی بھی بن گئی، اصحاب صفا کا چبوترا بھی تیار ہو گیا، وہ اصحاب صفا غریب اور مسکین صحابہ ہمارے تھے، جو سرکار کے یہاں سے کھانے کا ملتا وہی کھا لیا کرتے، اور اگر نہ ملتا تو توکل تو اللہ۔ یہی زندگی تھی صحابہ کی۔ اب ایک وقت ایسا بھی آیا، سرکار صلی اللہ تعالی مسجد نبی تعمیر ہو گئی، تو مدینہ کے اندر ایک شخص تھے، ان کی زندگی بڑی عجیب، غالباً وہ شام سے آئے، نہیں فارس سے، آگے جا کے جس کو زمانے نے حضرت سلمان فارسی کے نام سے یاد کیا۔ آپ فارس کے تھے، اور فارس میں مجوسی قوم ہے جو آگ کی پوجا کرنے والے، آتش پرست، تو آپ مجوسی تھے، لیکن پتہ نہیں شاید رب نے ہدایت مقدر لکھی تھی، یا یوں کہوں کہ مصطفیٰ کا غلام ہونا اور مصطفیٰ کا صحابی ہونے کا شرف حاصل ہونے والا تھا، تو پتہ نہیں ان کو یہ بت پرستی سے کیا نفرت ہو گئی کہ اپنے خاندان والوں سے لڑ کر کے نکل گئے، کہا مجھے یہ دین پسند نہیں ہے، میں تو دوسرا دین کو دوں گا، نکل گئے فارس سے۔ تو راستے میں وہ نکل گئے تو ڈاکو نے آپ کو پکڑ لیا، کڈنیپ کر لیا، ہائی جیک کر لیا اور بیچ دیا۔ اس ٹائم میں یہ تو تھا بھائی، دوسری تو کوئی دھندے تھے نہیں، اور تو تجارت سے تو ایماندار لوگ تجارت کریں گے، چور ڈاکو تھوڑی تجارت کریں گے، ان کا تو یہی دھندا کہ کو ہاتھ میں آ جاؤ تو 15 دن کا خرچہ نکل جائے۔ حضرت سلمان فارسی گھر سے لڑ کر کے نکل گئے، اور یہ کہہ کے نکلے یہ دین مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، میں دوسرا دین دیکھوں گا، اور پریوار سے لڑ کر کے نکل گئے۔ جیسے ہی چلے وہاں تو سفر جنگل و بیابان بانٹنا ہوتا ہے، میں تو گیا نہیں ہوں، شاید ہمارے باپو لوگ وغیرہ گئے ہو، جو ابھی کلپ دیکھی ہو اگر صحیح ہے تو سرکار نے سفر کے درمیان ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا، وہ کلپ ابھی شاید علماء سنت میں ہے، شاید کسی گروپ میں ہے، یہ میں کلپ کی بات کر رہا ہوں۔
बताते ये हैं कि वो सरकार ने 1400 साल पहले वहां कयाम किया। जब मैंने उसका कुर्ब जवार का इहाता देखा ना, तो रेगिस्तान के अलावा कुछ नजर नहीं आता, चारों तरफ से रेत 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 रेत, इतनी सी भी कोठड़ी कैमरे में नहीं दिखती। हाँ, हकीकत बोलता हूं, तो मैंने देखा है। अगर मेरे पास महफूज होगी तो मैं, कोई मांगेगा तो दे दूंगा, वरना शायद हमारे बापू के पास आई होगी, शायद और मांगे दूध भी निकली होगी। अब चारों तरफ रेत रेत, कुर्ब जवार में कोई चीज नहीं। लेकिन सबसे बड़ा, यूं कहूं तो गलत नहीं कि ये मुस्तफा का मोजिजा है, लेकिन ये ऐलान नबूवत से पहले का, तो इसको मोजिजा नहीं, इसको इहास कहेंगे। जो बात अक्ल कबूल न करे, ऐसी वली नबी से जाहिर हो ऐलान नबूवत के बाद, तो वो मोजिजा है, और ऐलान नबूवत से पहले जाहिर हो तो वो इहास है। अब मैंने जो देखा ना, तो चारों तरफ रेत रेत रेत, पानी का भी नामो निशान मेरे ख्याल से उसमें नहीं दिखता है, क्योंकि सरकार सफर करते हुए, वो सफर तिजारत के लिए गए थे ना, ये उन दिनों की बात है। एक दरख्त के नीचे कयाम किया था। कितना टाइम हुआ? 1400 साल से ज्यादा। लेकिन मुस्तफा की अजमत पे कुर्बान जाए, वहां कहीं चारों तरफ पानी का नामो निशान नहीं, लेकिन मुस्तफा के कदमों की ये बरकत है कि 1400 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, लेकिन आज भी वो दरख्त हरा भरा नजर आ रहा है। तो बात तो मैंने कहां से छोड़ा कि वो सलमान फारसी को हाईजैक कर लिया गया। किडनैप कर लिया गया। चल भाई, महालात ना आया, थोड़ा बहुत तो निकल जाएगा, डाकू ने बेच डाला, और एक पार्टी को बेचा, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को बेचा, दूसरी पार्टी ने तीसरी पार्टी को बेचा। हाल ये हुआ कि बिकते 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 बेचाते बेचाते मदीना पहुंच गए। और मदीना वो ईसाइयों के यहां रहे, लेकिन कॉन्टेक्ट मजबूत इन्हें यहूदियों से रखे थे। तो उनके साथ रहने की वजह से तौरेत का भी इल्म आ गया, और ज़बूर का भी इल्म आ गया, और इंजील का भी इल्म आ गया। ज्यादा वालिम नहीं थे, लेकिन इल्म आ गया इनके पास। अब ये सोहरा था कि नबी आए हैं, तो इन्होंने कहा कि चलो देखें, ट्राई तो करिए। तो एक दिन गए, सिर के ऊपर वो क्या बोलते हैं उसको, बकरिया बोलो या तबाक बोलो या तश्क बोलो या तपीला बोलो, जो कुछ भी बोलो, या सुंडा बोलो, सुंडी बोलते क्या बोलते हैं, वो सर पे लेकर के आए और रसूलुल्लाह के दरबार में खजूरों से भरा हुआ, और सरकार से फरमाया कि इसको कबूल फरमाइए, इसको खाइए, तनाउल फरमाइए, ये मेरी तरफ से सदका है। सरकार ने कहा, मैं सदका नहीं खाता हूं, उठाओ और फकीरों में मिस्कीनों में बांट दो। चले गए। दूसरे दिन आए, वापस तबाक लेकर के आए और कहा, या रसूलल्लाह, ये मेरी तरफ से हदिया है, इसको कबूल फरमाइए। तो सरकार ने साहबा को इशारा किया कि खाओ, और सरकार ने भी अपना हाथ मुबारक बढ़ाया। जैसे ही हाथ बढ़ाया तो जो कपड़ा था वो हट गया। तो हज़रत सलमान फारसी की नजर सरकार के जो शाने पे मोहरे नबूवत थी उसके ऊपर पड़ गई, और आपने तौरेत और ज़बूर के अंदर ये पढ़ा था कि नबी आखिर ज़मां जो होंगे उनके शाने के ऊपर कबूतरी के अंडे के मालिक खत्म नबूवत की मोहर होगी, जो महल नबूवत होगा। ये आपने देखा ही क्या था, समझ गए कि यही नबी आखिर ज़मां है। आए आपके कदमों में और कदमों में ला करके कहा, या रसूलल्लाह, मैं पहचान गया कि आप नबी आखिर ज़मां है और आप सच्चे नबी है। कलमा पढ़ाइए और अपनी गुलामी में मुझे दाखिल फरमा लीजिए। ये इतना अजमत वाला नबी हमारे दरमियान आया है, तो हमें इस त्योहार को भी बड़ा अजमत वाला बनाना चाहिए। याद रखिएगा, सोहबतों से दूर रहिएगा। अगर सोहबतों में आ गए तो कभी भी भिंडी बन सकते हैं, कभी भी आगे पीछे हो सकते हैं। हमारा तो यही सोच होनी चाहिए जो मेरे इमाम ने हमें दी है कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल
سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور یاد رکھیں رب کی ذات سے ہمیں یہ امید ہے جو میرے امام نے کہا نے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مصر فارس رجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اور ہمیں یہ یقین ہے میرے رب نے فرمایا اپنے حبیب کے حوالے سے اور اپنے حبیب کو خطاب کر کے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب میں تیرے لیے ہر اگلی گھڑی کو پچھلی گھڑی سے بہتر بناتا ہوا چلا جاؤں گا. میں یہ مانتا ہوں کہ جن کے مقدر میں ہدایت ہوگی وہ آج نہیں مناتے ہیں. اگر ہدایت مقدر ہوگی تو آج نہیں تو کل میرے مصطفیٰ کی میلاد ضرور مناتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کا نمونہ میں آپ کو دے دوں. آخری آج کا اگر آپ بامبے کا پیپر انقلاب کو اگر آپ پڑھیے گا تو اس میں ایک لیٹر چھپا ہے سائنس سکوں کے ساتھ. شیخ راشد برج خلیفہ جو ہے نا ہمارے سنیوں نے لیٹر بھیجا ہے کہ تمہارے لیے فخر کی بات ہے کہ تمہارے اس دھرتی کے اوپر جو نبی تشریف لایا اس کو 1500 سال مکمل ہو گئے. تو ہماری یہ گزارش ہے علامہ سعید نے الحاج سعید نوری نے یہ لیٹر دیا ہے شیخ راشد کے نام کہ پوری خلیفہ برج کو اور جو زیارت گاہ وہاں اچھے طریقے سے نبی کے پیدائش کے 1500 سال ہو رہے ہیں. اس موقع کے اوپر وہاں اچھے طریقے سے اہتمام کیا جائے. ہم اتنے تو آگے بڑھ رہے ہیں کہ وہاں تک خط پہنچ رہے ہیں. انشاءاللہ کل ہم بھی پہنچیں گے کیونکہ آج نہیں تو کل میرے مصطفیٰ کی نگاہ کرم ضرور اٹھے گی. جو کہا ہے نا کسی نے کہ ہر سو ہے اظہار مدینے والے کا تو ہر سو اظہار مدینے والے کا جہاں نہیں ہے وہاں بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میرے رب نے فرمایا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب تیرے لیے میں ہر اگلی گھڑی کو پچھلی گھڑی سے بہتر بناؤں گا. مطلب کیا سمجھے کہ 2024 میں پوری دنیا میں جو بھارتی شریف ہوئی تھی اس سے بڑھ کر کے انشاءاللہ 2025 میں ہوتی ہوئی نظر آئے گی. میرا مولا فرما رہا ہے ہم تو صرف وسیلہ ہے ہم تو صرف ذریعہ ہے. اور یہ اس کا احسان ہے کہ اپنے رب کی پیدائش کے یہ خوشی منانا یہ لائٹنگ کرنا یہ جشن منانا اس میں ہم سے وہ کام لے رہا ہے. ورنہ میرے مولا کی جو ذات یہ ہے کہ اگر کہہ دے کن تو فیکون. مولا پوری دنیا کو کہہ دے کون میرے محبوب کی آمد کی رات ہے پوری دنیا دلہن ہو جا فیکون چند سیکنڈوں میں دلہن بن جائے گی. یہ ساری چرچائیں چھوڑیں اتنا سوچیں کہ میرا مولا خود نبی کے آنے پہ اہتمام کر رہا ہے. تب آپ بتائیے ہم کتابوں کی مانیں گے مولویوں کی مانیں گے یا میرے مولا کی مانیں گے. رب نے یہ سب اہتمام کیا ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی نبی کی آمد کے موقع کے اوپر وہ اہتمام اپنے گھروں کو سجائیں نظر و نیاز کریں محفلیں سجائیں نبی پہ درود و سلام پڑھیں. کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے بستر میں جانے سے پہلے آنکھیں بند کرنے سے پہلے نبی پہ کم سے کم 100 مرتبہ درود پاک کی تسبیح ضرور پیش کیا. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے.